نے دلائل دیے ہیں اور عدالت نے پھر یہ چیز کو سیٹل کیا ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ کویشچن ہے کہ کیا عمران ریاض خان کو اسلام آباد کی جورسٹکشن سے اریسٹ کیا گیا ہے یا پنجاب کی جورسٹکشن سے اریسٹ کیا گیا ہے، اس کو ایز اے ڈسپیوٹڈ کویشچن ہی آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ رہنے دے گی، چونکہ پنجاب کی پولیس نے اس کی کوگنیزنس لیا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو فیکٹ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. یہ اس سے پہلے سامنے نہیں آیا کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں فرائیڈے والے دن ایک پٹیشن فائل کی تھی جب عمران خان کے خلاف پے در پہ مقدمات درج ہوئے تھے کہ جتنے پنجاب بھر میں مقدمات ہیں ان کی تفصیلات دی جائیں. تو پیر والے دن یعنی کہ 4 جولائی کو آئی جی پنجاب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی جس میں میرے پاس وہ رپورٹ ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 17 مقدمات عمران خان کے خلاف پورے پنجاب میں درج ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ میں جس مقدمے میں عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا یہ 29 جون کا مقدمہ ہے اٹک کا، 29 جون کا مقدمہ ہے اٹک کا، جس کی رپورٹ 4 جولائی کو جمع کرائی گئی ہے جس میں اس مقدمے کا ذکر نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر ہم نے آج ہی سائمنٹینیسلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رات کو پروسیڈنگ فائل کی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی کنٹمپٹ پروسیڈنگ جاری اپنا انیشیٹ کر دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے 17 مقدمات کا ریکارڈ دیا جبکہ 18واں مقدمہ بھی رپورٹ جمع کرانے سے 5 دن پہلے کا درج شدہ تھا اور اس کو چھپایا. اور یہ وہی مقدمہ ہے اٹک کا جس میں عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا گیا ہے. اور یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور جو بھی لا انفورسمنٹس ہیں ان کی میلا فائڈیز جو ہے وہ کیا ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مقدمہ درج ہوا سو بسم اللہ مقدمہ آ جائے. میں عمران ریاض خان کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، میری اسے ابھی 10 منٹ پہلے بات ہوئی ہے. عمران ریاض خان کو ڈسٹرکٹ اٹک میں مجسٹریل کورٹ میں پریزنٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے کیس ویٹ میں رکھ دیں. ہم پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ اٹینڈ کریں گے اور پھر نیچے والی کورٹ میں آئیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ عدالتوں کے ساتھ برائے مہربانی مس ریپرزنٹیشن مت کریں، مس اسٹیٹمنٹ مت کریں. اگر اس ملک میں آخری امید عدالتی نظام رہ گیا ہے تو اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ایکویٹی کے ساتھ سب کچھ لے کے چلیں. آپ نے کارروائی کرنی ہے، آپ بسم اللہ ایک نہیں اب 20 مقدمے درج ہیں 120 کر دیں، لیکن برائے مہربانی عدالتوں کے سامنے بدنیتی مت دکھائیں، مس اسٹیٹمنٹ مت دیں اور اس طرح چھپن چھپائی کا کھیل مت کھیلیں. یہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ ہے. میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مجھ سے لینا چاہے اس رپورٹ کی کاپی لے سکتا ہے جس میں آپ کے سامنے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو میں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ تمام مقدمات کا ریکارڈ دیا جائے، اس میں 17 مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے 4 جولائی کو اور پیر والے دن وہ ڈسپوز آف ہوئی تھی. جبکہ عمران ریاض خان کو 18ویں مقدمے میں جو 29 جون سے درج تھا اس میں گرفتار کیا گیا ہے. تو آج کی پروسیڈنگ میں عدالت نے صرف یہ سیٹل کیا ہے کہ کیا عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے گرفتار کیا گیا ہے یا پنجاب کی جورسڈکشن سے گرفتار کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بارے میں اس سوال کو ڈسپیوٹڈ رکھنا چاہتی ہے اور چونکہ پنجاب گورنمنٹ نے تھرو پنجاب پولیس اریسٹ کر کے کورٹ آف لا میں پروڈیوس کر دیا ہے تو لیگل ٹیکنیکل سائڈ پہ اس وقت جو ہمارے پاس سردست ریمیڈی اویلیبل ہے وہ ہم اسٹریٹ اوے انیشیٹ کریں، یا تو لاہور ہائی کورٹ میں جس میں ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن ان سے دائر کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کی عمران ریاض خان کی بیل فائل کر رہے ہیں جو ہی عدالت اس کو اپنی جوڈیشل کسٹڈی میں رہتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں. آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کو کیا اسلام آباد کی جورسڈکشن سے اریسٹ کیا گیا یا باہر سے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی متی بھائی، چونکہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی رات بھی میں میڈیا کو جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ عمران ریاض خان ٹیلی فون لائن پہ تھا. میں آپ کو صرف 1 منٹ لے کے بتاتا چلوں، جس دن عمران ریاض خان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر رات کو یعنی کہ 7، 8، 9، 10، 11 بجے پتہ لگنا شروع ہوا ہے کہ عمران کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. صبح ارلی مارننگ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا کہ تمام مقدمات کا درج، جتنے مقدمات درج ہیں ان کی تفصیلات دیں. اچھا، اس میں ہم نے اسی لیے اپنی بونافائیڈی شو کی کہ ہم فوری طور پر عدالتوں سے رجوع کر کے ان مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں. گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے؟ گرفتاری جو سی ہے وہ عمران ریاض خان نے جو مجھے اپنی ویڈیو بھی جو سب سے پہلے سینڈ کی اور عمران ریاض خان نے مجھے جو بتایا، شیری زادہ صاحب جو ایک صحافی ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، میری ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام آباد ٹول پلازا کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کے مطابق یہ اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے. اب یہاں پہ جو موقف دیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بارڈر پہ کھڑے ہیں اسلام آباد یا پنجاب کی جورسڈکشن پہ. اب وہ تشریح کرتے ہیں کہ 50 میٹر یا 100 میٹر پیچھے سے گرفتار کیا گیا اور عمران ریاض خان کا کہنا چونکہ یہ ٹول پلازا ہے اور یہ اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں آتا ہے تو مجھے اریسٹ وہاں سے کیا گیا جو کہ اسلام آباد کی جورسڈکشن. اچھا، ان پہ کوئی تشدد یا سختی تو نہیں کی گئی؟ دیکھیں بالکل متی اللہ جان صاحب، اس پہ تشدد تو بالکل نہیں کیا گیا، میں اس کو بالکل فرینکلی کنسیڈ کروں گا. لیکن عمران خان کو، ریاض خان کو نہ پانی اور نہ پینے کا پانی جو سا دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جو سا کوئی کپڑے
کپڑے بدلنے کی یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کو صبح ناشتہ کروانے کی سہولت بھی نہیں دی گئی. آپ بالکل جو سا ہے وہ عمران ریاض خان کو کسٹڈی میں رکھیں. آپ نے شوق پورا کرنا تھا کر لیا, جو مزید رہ گیا وہ بالکل پورا کریں. یہ میں اس کی بہاف پہ جو ہے اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کی ڈٹرمنیشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ وہ مقدمات کا ایک نہیں تمام مقدمات کا بھرپور سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہے. الزام کیا ہے ان پہ, کیوں گرفتار کیا؟ عمران ریاض خان کے خلاف ایک ہی نوعیت کے 20 مقدمات درج ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ عوام کو اداروں کے خلاف اکسا رہے ہیں کہ انسائٹمنٹ, پبلک انسائٹمنٹ کاز کر رہے ہیں. بتاتا یہ چلوں کہ اس طرح کے حالات میں اگر کوئی متاثرہ فریق بنتا ہے تو وہ ادارے ہیں جن کو الج کیا جا رہا ہے کہ جن کی پبلک انسائٹمنٹ کاز ہو رہی ہے. تو ادارہ ایک نیچرل اگریوڈ پرسن کے طور پر اگر کوئی اس کی اپنی گریوینس ہے تو وہ سامنے آئے. ایک ہی وقت میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک استغاثہ یعنی کہ ایک سنگل تحریر ایک ہی ایف آئی آر جو ہے کاپی پیسٹ کر کے 20 سے زیادہ مقدمے جو سے درج کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف جو ربوٹس ہیں, میں ان کمپلینٹس کو ربوٹ ٹرم کروں گا کہ آپ نے فرنٹ مین یا ایسے پپٹس جو ان سے ہیں وہ انسٹال کیے کہ ایک ہی نریشن, ایک لفظ بھی ایف آئی آروں کا وہ مختلف نہیں ہے پہلے لفظ سے لے کر آخری ایف آئی آر تک. دفعہ کون سی دفعہ کیا؟ یہ 505 اے سب سیکشن 505 سب سیکشن اے سب سیکشن اس کا کلاس 2 اور سی کلاس 1 جو آج تک کبھی کسی کو ان دفعات میں سزا ہوئی؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے مقدمات عام حالات میں درج کیے ہی نہیں جاتے. یہ روٹین نہیں ہے, اسٹیٹ کی پریکٹس نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک مخصوص نوعیت کے حالات جو ہیں وہ ملک میں پولیٹیکل سچویشن بنی ہے جہاں پہ بائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ڈیوائیڈڈ جو ہے ایڈمنسٹریٹو اور پبلک اوپینین ہے, جس کی بیسس پہ اب پے در پہ نہ صرف عمران ریاض خان بلکہ باقی جرنلسٹ کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج کیا جا کیا مل رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے پھر یہ سارے اور کیا اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے یا حکومت؟ دیکھیں متی صاحب اور بھائی, یہ جو مقدمہ درج کرا رہے ہیں میرے سامنے وہ کمپلیننٹ ہیں جنہوں نے مقدمہ درج کرائے ہیں, لیکن اس سے تاثر جو قائم ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے خود آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو کون سامنے لے کے آ رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کچھ ایسے مدعیان ہیں جن کا میں نام اس وقت ڈسکلوز نہیں کروں گا, انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ مقدمات جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سی این آئی سی سے اور آئیڈینٹی سے مقدمات درج ہو چکے ہیں. عمران ریاض نے ایک ویڈیو کے حوالے سے بھی بات چیت کی تھی, اس کے بارے میں کوئی اطلاع آپ کے پاس؟ نہیں, میں اس وقت عمران ریاض خان کی جو پرائیویٹ پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اس میں انٹرفیئرنس نہیں کروں گا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس نے اپنی پریویلیج انفارمیشن کو وہ کس نوعیت کی ہے, وہ کیا ڈسکلوز کرنا ہے, اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے, نہ ہی یہ میری ڈومین ہے, نہ میں اس بارے میں اس سے جو ہے کوئی سوال کروں گا. دیکھیں میں عمران ریاض خان کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. میں ایک پروفیشنل لائر ہوں, میرا کام یہ ہے عمران ریاض خان کی لیگل ریپرزنٹیشن کرنا. ان کے اس ویڈیو کا کیس پہ تو اثر انداز ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ تو ازمپشن ہے نا کہ وہ ویڈیو کا کنٹینٹ کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ اتنا اچھا کنٹینٹ ہو جس لوگوں کا نام لیا ہو جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کاپی پیسٹ کروائی ہے ایف آئی آر. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں کا نام بڑے اچھے طریقے سے لیا اور عمران خان ریاض ریلیز ہو جائے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کنٹینٹ کیا ہے, کیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اگر کرتا ہے تو کب ریکارڈ کرایا گیا اور اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے بارے میں بالکل بلینک ہوں. گرفتاری کے دوران بھی وہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھے؟ جی, گرفتاری کے وقت وہ میرے ساتھ جو ہے رابطے میں تھے, اور اس کے بعد پھر میں نے رات کو ریکویسٹ کی ہے اور مجھے رات کو ایس ایچ او جو پولیس اسٹیشن کے ہیں ان کا ٹیلی فون آیا کہ آپ اگر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھیج دیں. تو عمران ریاض خان کے تھرو جو ہے انہوں نے خود اپنے ٹیلی فون سے مجھے جو ہے عمران ریاض خان سے بات کرائی ہے اور ریکویسٹ کرائی ہے کہ وہ آرڈر بھیج دیں, جس کو دیکھنے کی بنیاد پر جو ہے ہو سکتا ہے موزانہ طور پر یہ فیصلہ لیا جائے کہ اس کو ریلیز کیا گیا. لیکن مجھے پتا تھا یہ صرف آرڈر لینے کے لیے جو ہے ایسی حرکتیں ہیں, عمران خان کو ریلیز کرنے کا سوال جو ہے وہ ممکنہ طور پر پیدا نہیں ہوتا. کمپلیننٹس ہیں جنہوں نے کمپلین کی ہے, سرگودا سے ایک بندہ ہے جس نے کمپلین کی تھی, وہ خود ایک نشئی ہے اور اس کے اوپر 4 سے 5 ایف آئی آر ہے. تو اس کیس کی کتنی مضبوطی آپ سمجھتے ہیں یا ویلیو سمجھتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے. دیکھیں الزام یہ لگایا گیا کہ آپ عوام کو اکسا رہے ہیں اداروں کے خلاف, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کمپلیننٹ سامنے آ رہے ہیں ان کا اپنا کریکٹر آپ دیکھ لیں کہ جو سندھ میں مقدمہ جس شخص نے دھابیجی میں ضلع ٹھٹا میں درج کرائے ہیں اس کے خلاف 16 سے زیادہ منشیات کے مقدمات ہیں, اور جس شخص نے مقدمہ سرگودے میں درج کرایا اس میں 4 سے 5 منشیات فروشوں کے ہاتھوں جو ہے وہ برائے مہربانی عمران ریاض خان کو ملائن مت کریں, منشیات فروشوں کے ہاتھ ملائن مت کریں. ایکسپیکٹڈ کیا ہے کب تک عمران ریاض کی ضمانت ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ جو آفینسز ہیں یہ بیلیبل ان نیچر ہیں. اصولی طور پر تو عمران ریاض خان کی بیل فوری طور پر عدالت میں ہو جانی چاہیے اگینسٹ دی سبمیشن آف دا شورٹی بانڈ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس پنجاب پولیس نے ایک مقدمے میں درج کیا ہے, اگر عمران ریاض خان اسی مقدمے میں عدالت آج اگر اس کو فوری طور پر ضمانت دیتی ہے تو دوسرے کتنے مقدمات میں فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا, یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کو ہم نے بھی دیکھنا ہے. تھینک یو ویری کائنڈ, بہت شکریہ. سر جو مدعی موجود ہیں کمپلیننٹ